السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ نمبر 31، ایڈورڈ ڈی ویرے، المعروف ولیم شیکسپیئر۔ سن 1564 سے سن 1616 عیسوی۔ عظیم برطانوی ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر کو عمومی طور پر دنیا کے عظیم ترین مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل شناخت کے حوالے سے، جس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا، خاصا اختلاف رائے موجود ہے۔ تاہم اس مصنف کے جوہر خداداد اور کارناموں کے سبھی لوگ معترف ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے کم از کم 36 ناٹک لکھے، جن میں ہیملیٹ، میکبتھ، کنگ لیئر، جولیس سیزر اور اوتھیلو جیسے شاہکار، 154 سونیٹ کا ایک مجموعہ اور چند طویل نظمیں موجود ہیں۔ اس کی لیاقت، ہنرمندی اور شہرت کے تناظر میں یہ امر کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اس فہرست میں اس کا نام پہلے کیوں نہ آیا۔ میں نے ولیم شیکسپیئر کو یہ درجہ اس لیے دیا ہے کیونکہ میرے خیال میں ادبی اور فنکار شخصیات کا انسانی تاریخ پر نسبتاً کمزور اثر ہوتا ہے۔ ایک مذہبی رہنما، سائنسدان، سیاستدان، مہم جو یا فلسفی کی فکری مسائی انسانی ترقی کے مختلف شعبوں پر مسلسل اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر سائنسی حاصلات نے معاشی اور سیاسی معاملات کو بری طرح متاثر کیا، اور مذہبی عقائد فلسفیانہ رویوں اور فنی کمالات پر بھی اثر انداز ہوئیں۔ تاہم ایک معروف مصور، چاہے اس کے فن نے بعد کے مصورین کے فن پر کیسے ہی گہرے اثرات چھوڑے ہوں، اس کے موسیقی اور ادب پر اثرات نسبتاً کم ہوں گے، اور اسی نسبت سے سائنس، مہم جوئی اور انسانی مسائی کے دیگر شعبوں پر تو اس سے بھی کم۔ ایسی ہی قیاس آرائی شاعروں، ڈرامہ نگاروں اور موسیقاروں کے متعلق بھی کی جا سکتی ہے۔ بالعموم فنکار شخصیات فن پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں، اور صرف اسی شعبہ فن پر جس سے وہ متعلق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ادب، موسیقی اور دیگر بصری فنون سے متعلق کوئی شخصیت اولین 20 شخصیات میں شامل نہیں ہے، بلکہ پوری فہرست میں ہی ان کی تعداد بہت مختصر ہے۔ تو پھر اس فہرست میں فنکار شخصیات کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ عمرانیاتی تناظر میں ہمارا عمومی تمدن ایک حد تک فنون لطیفہ کی پیداوار ہوتا ہے۔ فنون لطیفہ معاشرے میں باہم جوڑنے والی لئی پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ فنون ہر انسانی تہذیب کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ مزید برآں فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونا ہر شخص کی زندگی کا ایک خاصہ ہے۔ بالفاظ دیگر، لوگ اپنا فارغ وقت کتب بینی یا مصوروں کے شاہکار کا مشاہدہ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ چاہے اس وقت کا جو ہم موسیقی سے لطف اٹھانے میں صرف کرتے ہیں ہمارے دیگر افعال پر کوئی اثر نہ ہو، اس کے باوجود یہ وقت ہماری زندگیوں کی ایک مصروفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ البتہ فنون لطیفہ ہماری دیگر سرگرمیوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ہماری تمام زندگی پر۔ فنون لطیفہ ہمیں ہماری روحوں سے باہمی طور پر مربوط کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گہرے احساسات کا اظہار بنتے ہیں اور انہیں ہمارے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ متعدد فنی شاہکاروں کا موضوع کم و بیش فلسفیانہ بصیرت کا حامل ہوتا ہے، جو دیگر موضوعات سے متعلق ہمارے رویے کو رخ دے سکتا ہے۔ تاہم ایسا موسیقی اور مصوری کی نسبت ادبی شاہکاروں کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رومیو جولیٹ ایکٹ 3 سین 1 میں شیکسپیئر شہزادے سے کہلواتا ہے، قتل نہ کرو، رحم کرو، اور جو قاتل ہیں انہیں بخش دو، اس خیال سے چاہے آپ متفق نہ ہوں، لیکن یہ ایک طرح کی فلسفیانہ بصیرت کا حامل ہے، اور کسی دوسرے فن پارے جیسے مونا لیزا کی نسبت یہ سیاسی رویوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ بات تو شک و شبہ سے منزہ ہے کہ شیکسپیئر تمام ادبی ہستیوں میں نہایت ممتاز ہے۔ آج کم لوگ ہی چوسر، ورجل، ہومری کی تحریروں کو پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں جو نصاب میں شامل ہوتا ہے، جبکہ شیکسپیئر کے ناٹکوں کو آج بھی عقیدت سے دیکھا جاتا ہے۔ عبارت میں ڈرامائی عنصر پیدا کرنے میں شیکسپیئر کا کوئی ثانی نہیں ہے، بسا اوقات اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی ایسے حوالے دینے سے باز نہیں آتے
جنہوں نے کبھی اس کا کوئی ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ ہی اس کی شہرت کو زوال ممکن ہے۔ 4 صدیوں سے اس کے ڈراموں نے اپنے قارئین اور ناظرین کی توجہ کو باندھے رکھا ہے۔ چونکہ اب تک ان کی چاشنی میں کوئی کمی نہیں آئی، سو یہ فرض کرنا بہرگیف بجا ہوگا کہ آئندہ متعدد صدیوں میں بھی وقت ان کی جاذبیت کو ماند نہیں کر پائے گا۔ شیکسپیئر کی قدر و منزلت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو یہ لازوال ڈرامے بھی کبھی نہ لکھے جاتے۔ ہاں، ہر فنکار اور ادیب کے متعلق اس سے ملتا جلتا ایک بیان دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جواز کم تر فنکاروں کے معاملے میں اس درجہ دقیق نہیں رہتا۔ اگرچہ شیکسپیئر نے انگریزی زبان میں لکھا، لیکن وہ صحیح معنوں میں ایک عالمی شخصیت ہے۔ یہ عالمی زبان تو نہیں ہے، لیکن انگریزی ایک عالمی زبان ہونے کی حقدار ضرور ہے۔ شیکسپیئر کی تحریروں کے ان گنت زبانوں میں تراجم ہوئے، اور آج بھی ان ڈراموں کو متعدد ممالک میں پڑھا اور سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے معروف مصنفین کی تعداد کم نہیں ہے جن کے ادبی قد کاٹ پر ادبی ناقدین نے سخت جرح کی ہے۔ شیکسپیئر کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے، اس کے فن نے سبھی ادبی ناقدوں سے بے انتہا پذیرائی حاصل کی۔ ڈرامہ نگاروں کی نسلوں نے اس کی تحریروں کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے ادبی فضائل کی تقلید کی سعی کی۔ دیگر مصنفین کی تحریروں پر ظاہر ہونے والے اس کے ان گنت اثرات اور اس کی روز افزوں عالمی شہرت اس امر کا بین ثبوت مہیا کرتی ہے کہ ولیم شیکسپیئر کو اس فہرست میں ایک خاص درجہ تفویض کیا جائے۔ تاہم ایک عرصے سے شیکسپیئر کی شناخت سے متعلق یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ وہ اصل شخص کون تھا جس نے یہ ادب لکھا۔ مروجہ نقطہ نظر کے مطابق، جسے میں نے اس کتاب کی اشاعت اول کے موقع پر جانبدارانہ انداز میں قبول کر لیا تھا، یہ ڈرامہ لکھنے والا شخص ولیم شیکسپیئر ہی تھا، جو اسٹراٹفورڈ اون اون میں 1564 کو پیدا ہوا اور سن 1616 میں چل بسا۔ تاہم متشککین اور مروجہ نقطہ نظر کے حامیوں کے باہمی دلائل و برائن کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ متشککین کے دلائل باوزن ہیں اور ان کی پوری بات میں دم خم موجود ہے۔ شواہد کا ایک دفتر موجود ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ولیم شیکسپیئر ایک شخص ایڈورڈ ڈی ویرے کا فرضی نام تھا جو آکسفورڈ کا 17واں نواب تھا، جبکہ ولیم شیکسپیئر محض ایک دولت مند تاجر تھا جو کاروباری سلسلہ میں لندن آیا اور جس کا ڈراموں کی تصنیف سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا خاندانی نام شیکسپیئر تھا جس میں حمزہ استعمال نہیں ہوتی۔ بعد ازاں اس کا اضافہ ہوا۔ میں یہ تجویز نہیں کر رہا کہ ڈی ویرے نے شیکسپیئر کے لیے ڈرامے لکھے، میں نے ان کے متعلق ساری عوامی پذیرائی خود حاصل کی۔ اپنی زندگی کے دوران شیکسپیئر ان ڈراموں کا مصنف تصور نہیں کیا جاتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے۔ یہ خیال کہ شیکسپیئر ہی عظیم ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر ہے سن 1623 تک سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ شیکسپیئر کو مرے 7 برس ہو چکے تھے۔ تب شیکسپیئر کے ڈراموں کا اولین بڑی تکتی والا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کتاب کے مدیران نے اس میں دیباچہ کے طور پر کچھ ایسا مواد شامل کیا جس میں گو بین اندازی میں تو نہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ اشارتاً یہ کہا گیا تھا کہ اسٹراٹفورڈ اون اون کا باشندہ ہی ان ڈراموں کا مصنف تھا۔ یہ عقدہ سمجھنے کے لیے کہ ان ڈراموں کا اصل مصنف شیکسپیئر ہی کیوں ہے، ضروری ہے کہ پہلے مروجہ نقطہ نظر کے مطابق اس کی سوانح عمری پر غور کیا جائے، جو یوں ہے۔ شیکسپیئر کا باپ ایک مالدار آدمی تھا، تاہم اسے قسم پرسی کا زمانہ بھی دیکھنا پڑا۔ شیکسپیئر کی پرورش انہی درماندہ حالات میں ہوئی۔ اس نے اسٹراٹفورڈ گرامر اسکول میں داخلہ لیا، جہاں اس نے لاطینی اور کلاسیکی ادب پڑھا۔ 18 برس کی عمر میں اس کی وجہ سے ایک عورت اینی ہاتھوے حاملہ ہو گئی، جس سے اس نے فوراً شادی کر لی۔ چند ماہ بعد ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ 2.5 سال بعد اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس دور 21 برس کی عمر میں شیکسپیئر پر ایک بیوی اور 3 بچوں کی مالی کفالت کا ذمہ داری آن پڑی۔ اگلے چند برس وہ کن مشاغل میں مصروف رہا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم سن 1590 کی دہائی کے شروع میں وہ لندن میں ایک اداکاروں کے ٹولے کا رکن تھا۔ وہ ایک کامیاب اداکار تھا، لیکن جلد ہی اس نے ڈرامے اور شاعری لکھنے کی طرف توجہ دی۔ سن 1558 تک وہ خود کو عظیم انگریزی مصنفین کی صف میں کھڑا کر چکا تھا۔ اگلے 20 برس وہ لندن میں ٹھہرا۔ اس دوران میں اس نے قریب 36 ڈرامے، 154 سونٹ اور چند طویل نظمیں لکھیں۔ چند برسوں میں ہی وہ مالدار ہو گیا۔ سن 1597 میں اس نے اسٹراٹفورڈ میں ایک گراں قیمت گھر خریدا۔ اس کا خاندان اسٹراٹفورڈ کے گھر میں مکین رہا اور وہ مسلسل اس کی مالی اعانت کرتا رہا۔ عجیب بات یہ ہے
کہ اس نے کبھی اپنی کسی تحریر کو نہیں چھپوایا۔ چالاک ناشرین نے ان کی تجارتی وقت کے پیش نظر ان میں سے قریب نصف کو چوری چھپے چھاپ دیا۔ حالانکہ ان کتابوں میں تحریفات بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن شیکسپیئر نے کبھی ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ قریب سن 1612 میں جب وہ 48 برس کا تھا، اس نے تصنیف و تالیف سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ واپس اسٹراٹفورڈ چلا گیا، جہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اپریل سن 1616 میں وہ فوت ہوا۔ اسے گرجا کے صحن میں دفنایا گیا۔ اس کی قبر کے کتبے پر اس کا نام کندہ نہیں ہے، تاہم کچھ عرصہ بعد اس کی قبر کے نزدیک دیوار پر ایک تختی نصب کر دی گئی۔ اس کی موت سے 3 ہفتے قبل اس نے وصیت لکھوائی اور اپنی املاک کا بیشتر حصہ اپنی بڑی بیٹی سوسنا کے نام کر دیا۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اس جگہ پر رہتی رہی، حتیٰ کہ سن 1670 تک وہ سبھی یکے بعد دیگرے چل بسے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس سوانح عمری کا ایک بڑا حصہ اس کے مصنفین کی ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ شیکسپیئر نے کبھی اسٹراٹفورڈ گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی وہاں کسی استاد یا طالب علم نے ہی شیکسپیئر کا استاد یا ہم جماعت ہونے کا کبھی دعویٰ کیا۔ اس طور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس نے کبھی اداکاری کا پیشہ اپنایا۔ بادی النظر میں یہ مروجہ کتھا کسی حد تک قابل قبول معلوم ہوتی ہے، لیکن جو اس کا بغور تجزیہ کیا جائے اس کے اسقام کھل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جس کا راسخ العقیدہ سوانح نگاروں نے بھی اعتراف کیا ہے، کہ ہمیں شیکسپیئر کی زندگی کے بارے میں نہایت کم معلومات حاصل ہیں۔ اتنی معلومات بھی حاصل نہیں ہیں جو ایسی ممتاز اور قد آور شخصیت کے متعلق کم از کم معلوم ہونی چاہیے۔ معلومات کی اس حیرت انگیز قلت کی توجیہ پیش کرتے ہوئے لوگ عموماً دلیل دیتے ہیں اس کا زمانہ 400 سال پہلے کا ہے، سو اس کی اپنی یا اس سے متعلق متعدد دستاویزات ضائع ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ نقطہ نظر شیکسپیئر کے دور کے متعلق ہمیں حاصل معلومات کی نہایت غلط تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ کسی پسماندہ ملک یا کسی دور جہالت کا باشندہ تو نہیں تھا۔ وہ ملکہ الزبتھ کے دور میں انگلستان کا باسی تھا، جس کے متعلق تمام بنیادی دستاویزات محفوظ ہیں، جب تبات کا چلن عام تھا اور خواندہ لوگوں کو بھی بہتات تھی۔ بلا شبہ اس کی متعدد دستاویزات گم ہو گئی ہیں، لیکن اس دور کی لاکھوں دستاویزات تو ہمارے پاس ہنوز محفوظ ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کی ذات میں اس گہری دلچسپی کے سبب محققین کی 3 نسلوں نے ان قوائف کو جمع کرنے میں سر توڑ محنت کی ہے، یعنی دنیا کی انتہائی معروف اور فتین شخصیت کی زندگی کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں۔ اس تحقیق کے ایک اضافی نتیجہ کے طور پر انہوں نے اس دور کے کئی اہم اور متعدد غیر اہم شاعروں کے متعلق معلومات کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن شیکسپیئر کے بارے میں وہ جو کچھ جمع کر سکے وہ فقط 3 درجن معمولی حوالے ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی اسے ایک شاعر یا ڈرامہ نگار ثابت کرنے کو کافی نہیں ہے۔ شیکسپیئر کی زندگی کی نسبت ہم دیگر اہم شخصیات جیسے فرانسس بیکن، ملکہ الزبتھ، بین جانسن یا ایڈمنڈ شیکسپیئر کے بارے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ہم جان لیلی جیسے کم اہم شاعر کے بارے میں بھی شیکسپیئر سے زیادہ ہی جانتے ہیں۔ تاریخ کے ایک عظیم سائنسدان آئزیک نیوٹن سے شیکسپیئر کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس نیوٹن کی اور اس سے متعلق متعدد دستاویزات موجود ہیں جو شیکسپیئر ہی کی مانند انگلستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ درست ہے کہ نیوٹن شیکسپیئر سے 78 برس بعد پیدا ہوا تھا۔ ہمارے پاس گیلیلیو کے متعلق تفصیلی معلومات ہیں جو اسی برس پیدا ہوا تھا جو شیکسپیئر کا سن پیدائش ہے، یا مائیکل اینجلو کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں جو اس سے 89 برس پہلے پیدا ہوا، حتیٰ کہ بوکیسیو کے بارے میں بھی جو سن 1313 میں پیدا ہوا۔ اس سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لندن میں اپنے قیام کے دوران یہ عظیم ڈرامہ نگار کہیں کسی مجلس میں دکھائی نہیں دیتا۔ شیکسپیئر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 20 برس سن 1592 سے سن 1612 تک لندن میں گزارے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان 20 برسوں کے دوران کیا کسی نے اس گوشت پوست کے عظیم ڈرامہ نگار کو نہیں دیکھا؟ جب لوگ معروف اداکار رچرڈ بربیک کو دیکھتے یا ڈرامہ نگار بین جانسن سے ملاقات کرتے تھے تو یہ بھی ان کے لیے ایک یادگار واقعہ ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے ان 20 برسوں میں لندن میں شیکسپیئر کو سٹیج پر دکھایا یا اس سے شاعری پر گفتگو کی یا اس سے خط و کتابت کی یا اس سے کسی تقریب میں یا سر راہ ملا تو کیا اس کے لیے یہ بات قطعاً اہم نہیں تھی کہ وہ اسے یاد رکھتا یا لکھتا؟ مذکورہ بارہ حقائق کی واحد معقول توضیح یہ ہے
کہ ولیم شیکسپیئر ایک فرضی نام تھا جو مصنف نے اپنی شناخت مخفی رکھنے کی غرض سے اختیار کیا۔ جو لوگ اگر کبھی مصنف سے ملے بھی تو انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ وہ دراصل عظیم ولیم شیکسپیئر سے ملاقات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے شیکسپیئر نامی شخص کسی مشابہ قلمی نام کے ذریعے کامیابی کے ساتھ چھپ نہیں سکتا تھا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ شیکسپیئر کے والدین، بیوی اور بچے سبھی ناخواندہ تھے۔ یہ درست ہے کہ آدمی کو اپنے والدین کے انتخاب کا اختیار نہیں ہے اور بیوی کا انتخاب بھی اس کی خواندگی کے علاوہ کسی دیگر بنا پر ہونا ممکن ہے، لیکن شیکسپیئر جیسا آدمی جس کے لفظ کی قدر و قیمت اس طور ہے، کیا ہم اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو ناخواندہ ہی پروان چڑھائے گا؟ اگر شیکسپیئر ہی وہ شیکسپیئر تھا تو پھر وہ تاریخ میں واحد ممتاز ادیب ہے جس کی اولاد ناخواندہ رہی۔ نمبر 32، جان ڈالٹن، سن 1766 سے سن 1844 عیسوی۔ جان ڈالٹن انگریز سائنسدان تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں اس نے سائنس کی دنیا میں ایٹمی مفروضہ متعارف کرایا۔ اس طور اس نے وہ بنیادی کلید فراہم کر دی جس نے کیمیا میں بے پایاں ترقی کی راہ ہموار کر دی، لیکن حقیقتاً وہ یہ مفروضہ پیش کرنے والا پہلا آدمی نہیں تھا کہ تمام مادی اجسام نہایت مختصر اور ناقابل فنا ذروں سے مل کر تشکیل پاتے ہیں جنہیں ایٹم کہتے ہیں۔ یہ نظریہ پہلی بار قدیم یونانی فلسفی ڈیموکراتس نے 370 قبل مسیح میں پیش کیا۔ یونانی فلسفی ایکیورس نے بھی اس نظریے کو اختیار کیا اور بعد ازاں رومی مصنف لیوکریٹس نے 55 قبل مسیح میں اپنی معروف نظم اشیاء کی فطرت پر ایک نظر میں اسے بڑے شاندار انداز میں پیش کیا۔ ڈیموکراتس، جس کا نظریہ ارسطو نے رد کر دیا تھا، کہ نظریے کو ازمنہ وسطیٰ میں نظر انداز کیا جاتا رہا، جدید سائنس پر اس کے اثرات نہایت کم ہیں، جبکہ 17ویں صدی کے متعدد سائنسدانوں بشمول آئزیک نیوٹن نے اس تصور کی حمایت کی تھی۔ تاہم ایٹم کے یہ قدیم نظریات کبھی ٹھوس انداز میں پیش نہیں کیے گئے، نہ سائنسی تحقیقات کے لیے انہیں درخور اعتناط جانا گیا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی نے ایٹم کے متعلق فلسفیانہ مفروضات اور کیمیا کے ٹھوس حقائق کے درمیان کسی ربط کا ادراک نہیں کیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ڈالٹن منظر عام پر آیا۔ اس نے واضح اور ٹھوس نظریہ پیش کیا جسے کیمیائی تجربات کی تصریح میں استعمال اور تجربہ گاہ میں جن کی بین آزمائش کی جا سکتی تھی، ہرچند کہ اس کی اصلاحات ہماری موجودہ اصلاحات سے قدرے مختلف تھیں، لیکن ڈالٹن نے ایٹم، مالیکیول، عناصر اور کیمیائی مرکبات کے تصورات بڑے بین انداز میں بیان کیے۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ دنیا میں ایٹموں کی کل تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم ان کی انواع کی تعداد کم ہے۔ اس نے اپنے اصل کتاب میں 20 عناصر کی فہرست لکھی ہے، جبکہ آج ہم 100 سے زائد عناصر سے باخبر ہیں۔ اگرچہ ایٹموں کی مختلف انواع باللحاظ وزن بھی مختلف ہے، تاہم ڈالٹن کا اصرار تھا کہ ایک ہی نوع کے دو ایٹموں کی صفات اور اوزان یکساں ہوتے ہیں۔ عمیق جدید سے ثابت ہوا ہے کہ اس قانون میں بھی مستثنیات ہیں۔ کسی کیمیاوی عنصر میں 2 یا زیادہ انواع کے ایٹم ہوتے ہیں جنہیں آئسوٹوپس کہا جاتا ہے۔ یہ وزن کے اعتبار سے معمولی اختلاف کے حامل ہیں، حالانکہ ان کی کیمیاوی خصوصیات مماثل ہوتی ہیں۔ ڈالٹن نے اپنی کتاب میں ایٹموں کی مختلف انواع کے متعلقہ اوزان کا ایک گوشوارہ بھی دیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا گوشوارہ تھا۔ یہ کسی بھی کیمیاتی ایٹمی نظریہ کی ایک کلیدی خصوصیت شمار ہوتی ہے۔ ڈالٹن نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایک ہی کیمیاوی مرکب کے کوئی 2 مالیکیول ایٹموں کے مماثل اشتراک سے متشکل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نائٹرس آکسائڈ کے ہر مالیکیول میں نائٹروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم شامل ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی خاص کیمیاوی مرکب میں اس سے قطع نظر کہ وہ کس طور پر تیار ہوا یا کہاں موجود ہے، ہمیشہ 1 سے عناصر باللحاظ وزن قریب 1 سے تناسب میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ مطلق تناسب کا قانون ہے جسے جوزف لوئس پروسٹ نے چند سال قبل تجرباتی طور پر دریافت کیا تھا۔ ایسے ٹھوس انداز میں ڈالٹن نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ اگلے 20 برسوں میں سائنسدانوں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ کیمیا دانوں نے اس کتاب میں پیش کردہ منصوبہ کی تقلید کی جو صحیح ترین متعلقہ ایٹمی اوزان کا تعین کرتا، باللحاظ وزن کیمیائی مرکبات کا تجزیہ کرتا اور ایٹموں کے درست اشتراک کا جائزہ لیتا جو ہر نوع کے مالیکیول کی تشکیل کرتا تھا۔ یہ منصوبہ بے پایاں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ایٹمی مفروضے کی وقت کا تعین کرنا دشوار ہے۔ کیمیا کے حوالے سے یہ ہمارے فہم کا ایک بنیادی حوالہ بنتا ہے۔ مزید برآں
اس کی حیثیت جدید طبیعت کے ایک مقدمہ کی بھی ہے، صرف اس لیے کیونکہ ڈالٹن سے پہلے بھی ایٹمی مفروضے پر خاصا کام ہو چکا تھا، سو اس کا کام اس فہرست میں پہلے حصے میں جگہ نہیں پا سکا۔ ڈالٹن شمالی انگلستان کے ایک دیہات اینگلز فیلڈ میں سن 1766 کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم 11 برس کی عمر میں مکمل کی، جبکہ اپنی سائنسی تعلیم کا خرچہ اس نے خود سہارا۔ وقت سے پہلے ہی وہ پختہ آدمی بن گیا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے تدریس کا پیشہ اپنا لیا۔ زندگی کے بقیہ بیشتر برسوں میں وہ اسی پیشہ سے وابستہ رہا۔ 15 برس کی عمر میں وہ ایک قصبہ کینڈال منتقل ہو گیا۔ جب وہ 26 برس کا تھا تو وہ مانچسٹر چلا گیا، جہاں وہ اپنی وفات کے سال 1844 تک مقیم رہا۔ اس نے مجرد زندگی گزاری۔ سن 1787 میں ڈالٹن کو علم موسمیات میں دلچسپی پیدا ہوئی، جب اس کی عمر فقط 21 برس تھی۔ 6 سال بعد اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ ہوا اور ماحول کے مطالعہ سے اسے مجموعی طور پر گیسوں کی خصوصیات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ متعدد تجربات کے بعد اس نے گیسوں کی حیت سے متعلق 2 بنیادی قوانین دریافت کیے۔ پہلا قانون ڈالٹن نے سن 1801 میں پیش کیا۔ اس کے مطابق گیس جتنا حجم اختیار کرتی ہے وہ اس کے درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسرا قانون سن 1801 میں پیش کیا گیا، جسے جزوی دباؤ کا ڈالٹن کا قانون کہا جاتا ہے۔ سن 1804 تک ڈالٹن نے اپنا ایٹمی نظریہ وضع کر لیا تھا اور ایٹمی اوزان کی فہرست ترتیب دے دی تھی، تاہم اس کی اہم کتاب کیمیاوی فلسفے کا ایک نیا نظام سن 1808 میں ہی منظر عام پر آئی۔ اس نے اسے بام شہرت پر پہنچا دیا۔ بعد کے سالوں میں اس کو متعدد اعزازات ملے۔ حادثاتی طور پر ڈالٹن رنگ اندھا کلر بلائنڈ ہو گیا۔ اس صورتحال نے اس میں نئی دلچسپیوں کو ابھارا۔ اس نے اس موضوع کا مطالعہ کیا اور کلر بلائنڈنس پر ایک سائنسی مقالہ تحریر کیا، جو اس موضوع پر پہلا مقالہ تصور ہوتا ہے۔ نمبر 33، سکندر اعظم 356 سے 323 قبل مسیح۔ دنیا قدیم کا عظیم فاتح سکندر اعظم مقدونیہ کے دارالخلافہ پیلا میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بادشاہ فلپ دوئم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ فلپ نے مقدونیہ کی فوج میں توسیع اور تنظیم پیدا کی اور اسے ایک اعلیٰ درجہ کی جنگجو طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس طاقت کو اس نے پہلی بار یونان کے شمالی حصوں کو فتح کرنے میں استعمال کیا، پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور یونان کے بیشتر حصہ پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں فلپ نے یونانی شہری ریاستوں کی ایک انجمن تشکیل دی، جس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ یونان کے مشرق میں وسیع و عریض ایرانی سلطنت پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ 336 قبل مسیح میں جب اس یورش کا آغاز ہوا، فقط 46 برس کی عمر میں فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کے بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار پر براجمان ہوا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں اور نوجوان سکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے لیس کیا تھا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی فلپ نے خاطر خواہ اہتمام کیا تھا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کا اتالق مقرر کیا گیا تھا، جو دنیا قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقہ جات میں جنہیں فلپ نے فتح کیا تھا، لوگوں نے فلپ کی موت کو اس زیر دستی کا چوغہ سر سے اتار پھینکنے کا ایک بہترین موقع جانا۔ تاہم تخت نشین ہونے کے 2 برس بعد ہی سکندر نے دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی جانب مڑا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر، جو بحیرہ روم سے ہندوستان تک محیط تھا، ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہنوز ناقابل تسخیر حریف تھا۔ دنیا کی وسیع ترین، طاقتور ترین اور امیر ترین سلطنت۔ 334 قبل مسیح میں سکندر ایران پر حملہ آور ہوا۔ اسے اپنی فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام اور انصرام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد صرف 35,000 فوجیوں کا دستہ اس کے پاس باقی بچا، جس کے ساتھ وہ ایران پر حملہ آور ہوا۔ ایرانی فوجوں کے مقابلے میں یہ نہایت کم فوج تھی۔ اس کمی کے باوجود سکندر ایرانی فوجوں کو پے در پے شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، فلپ کی تیار کردہ فوج ایرانی فوجوں سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ دوم، سکندر ایک غیر معمولی اہلیت کا سالار تھا۔
غالباً تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو۔ سوم اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلی صفوں سے ہر مرحلے پر اپنی فوجوں کی رہنمائی کرتا، لیکن اپنے خاص سواروں کے رسالے کی قیادت وہ خود ہی کرتا۔ یہ ایک پرخطر اقدام ہوتا جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کبھی ان سے ایسا خطرہ مول لینے کو نہیں کہتا تھا جس سے وہ خود نہ گزر سکتا ہو۔ اس اخلاقی مثال کا اثر بے پایاں تھا۔ سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ پہلے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا اور وہاں موجود ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ پھر وہ شمالی شام کی طرف موڑا۔ وہاں آئسس کے مقام پر اس نے بھاری ایرانی فوجی جمعیت کو مات دی۔ وہ مزید آگے جنوب کی طرف گیا، جہاں 7 ماہ کے دورانیے کے ایک دشوار محاصرے کے بعد اس نے موجودہ لیبنان کے علاقے میں ٹائر نامی فونیشین قوم کے شہر کو فتح کیا۔ اس محاصرے کے دوران اسے شاہ ایران کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنی نصف سلطنت کے بدلے اس سے امن معاہدہ کرنے کو تیار تھا۔ سکندر کے ایک سپہ سالار پارمینیو کو یہ پیشکش قابل قبول معلوم ہوئی۔ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا، اس نے کہا۔ ہاں، میں بھی قبول کر لیتا اگر میں پارمینیو ہوتا، سکندر نے جواب دیا۔ ٹائر کی فتح کے بعد سکندر نے جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد غازہ پر قبضہ کیا۔ مصر پر کسی حملہ کے بغیر ہی اسے فتح حاصل ہوئی۔ تب اپنے دستوں کو آرام دینے کے لیے وہ کچھ دیر مصر میں ٹھہرا۔ وہ صرف 24 برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو ایک دیوتا قرار دیا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیا واپس آیا۔ 133 قبل مسیح میں اربلا کی فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس فتح کے بعد وہ بابل کی طرف بڑھا اور ایرانی اہم شہروں سوسا اور پرسیپولس سے گزرا۔ 330 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ ڈیریس سوم کو اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تاکہ یہ سکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان نہ بچا لے۔ تاہم سکندر نے ڈیریس کے جانشین کو شکست دے کر مار ڈالا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں اس نے تمام مشرقی ایران پر قبضہ کیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا مطیع بنا کر سکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا تھا اور اپنی سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص آسودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ وہاں سے وہ کوہ ہندو کش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے متعدد فتوحات حاصل کی۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سپاہی مسلسل کشت و خون سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ سکندر کو توہن و کرہن واپس لوٹنا پڑا۔ ایران واپس آ کر سکندر نے اکلا 1 برس اپنی سلطنت اور فوج کی تنظیم میں صرف کیا۔ یہ ایک بڑی تنظیم نو تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ یونانی تمدن ہی صحیح معنوں میں حقیقی تہذیب تھی۔ یہی تمام یونانی دنیا کا نقطہ نظر تھا، حتیٰ کہ ارسطو کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ اس کے باوجود وہ تمام ایرانی فوجوں کو مکمل شکست دے چکا تھا۔ سکندر کو احساس ہوا کہ ایرانی کسی طور پر وحشی قوم نہیں تھے، بلکہ انفرادی طور پر ایرانی بہت ذہین، قابل اور لائق احترام تھے جیسے یونانی تھے۔ تب اس نے اپنی سلطنت کے ان دونوں حصوں کو باہم مدغم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک متحدہ یونانی ایرانی تہذیب اور بادشاہت کی بنیاد رکھی، جس کا وہ سربراہ تھا۔ جس حد تک ہم قیاس کر سکتے ہیں، وہ تہہ دل سے چاہتا تھا کہ ایرانیوں کو یونانی اور مقدونیہ کے برابر کی حیثیت دے۔ اس نیت سے اس نے ایرانیوں کی بڑی تعداد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام بھی کیا، جس میں مقدونیہ کے ہزاروں فوجیوں کی ایشیائی عورتوں سے باضابطہ شادیاں کروائی گئیں۔ اس کی اپنی ایک ایشیائی شہزادی سے شادی ہوئی، لیکن اس نے ڈیریس کی بیٹی سے بھی شادی کی۔ یہ امر واضح ہے کہ سکندر اپنی اس منظم فوج کے ساتھ مزید فتوحات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا عرب اور ایرانی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے یا روم، کارتھیج اور بحیرہ روم کے مغربی علاقوں کو فتح کرے۔ جیسے بھی اس کے منصوبے ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 323 قبل مسیح میں جون کے اوائل میں بابل میں سکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد ہی دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تب اس کی عمر فقط 33 برس تھی۔
سکندر نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا، سو اس کی موت کے بعد اقتدار کے لیے باہمی چپقلشیں شروع ہو گئیں۔ اس جنگ و جدل میں سکندر کی والدہ، بیوہ اور بچے سبھی قتل ہو گئے۔ پایان کار اس کی سلطنت اس کے سپہ سالاروں میں تقسیم ہو گئی۔ چونکہ اپنی زندگی میں سکندر ناقابل تسخیر رہا اور جوان موت مرا، سو اس بارے میں متعدد قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کیا صورتحال ہوتی۔ اگر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بحیرہ روم کے مغربی جزیروں پر یورش کرتا، قرینِ قیاس یہی تھا کہ وہ کامیاب رہتا۔ اس صورت میں مغربی یورپ کے تمام تاریخ اکثر مختلف ہوتی۔ ایسی قیاس آرائیاں دلچسپ ضرور ہیں، لیکن ان کا سکندر کے اثرات سے کم تعلق بنتا ہے۔ اپنی حیات میں سکندر نے 20 سے زائد نئے شہروں کی بنیادیں استوار کیں۔ اس میں انتہائی اہم مصر میں سکندریہ کا شہر ہے، جو جلد ہی دنیا کے ممتاز شہروں کے صف میں شامل ہونے لگا اور علم و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ علاوہ ازیں افغانستان کے شہر ہرات اور قندھار بھی اہم شہروں کی فہرست میں مقام پا گئے۔ اپنے مجموعی اثرات کے حوالے سے بھی ہٹلر، نپولین اور سکندر میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے دوسرے دو افراد کے اثرات سکندر کی نسبت کم پائیدار ثابت ہوں گے، اس بنیاد پر اسے ان دونوں سے پہلے اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے، حالانکہ اس کے اثرات کی عمر باقی دونوں کی نسبت کم عمر دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 34، نپولین بوناپارٹ، 1769 سے 1821 عیسوی۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نپولین اول سن 1769 میں کورسیکا کے شہر اجاسیو میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف 15 ماہ قبل ہی کورسیکا فرانس کی قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ اپنی نوجوانی میں نپولین پر کورسیکی قومیت پرستی کا جذبہ طاری تھا اور وہ فرانس کو غاصبین تصور کرتا تھا۔ نپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں سن 1785 میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ 4 سال بعد فرانس کے انقلاب کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسر پیکار ہو گئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نپولین کو سن 1793 میں تولون کے محاصرے کے موقع پر ملا، جس میں فرانسیسیوں نے انگریزوں سے شہر کو آزاد کروا لیا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تب تک کورسیکی قومیت پرستی کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا اور وہ خود کو فرانسیسی باشندہ تصور کرنے لگا تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سن 1796 میں اسے اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ وہاں سن 1796 سے 97 میں نپولین نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ پیرس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ سن 1798 میں نپولین نے مصر میں فرانسیسی الغار کی قیادت کی۔ اسے مات ہوئی۔ خشکی پر نپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ سن 1799 میں نپولین اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر فرانس واپس آ گیا۔ فرانس واپسی پر اسے اندازہ ہوا کہ فرانسیسی مہم میں اس کی ناکامی کے باوصف فرانسیسی عوام اٹلی میں اس کی فتوحات کے قصے کو بھولی نہیں تھی۔ اس اعتماد کے سہارے اپنی واپسی کے 1 ماہ بعد ہی نپولین نے ایبیسیز وغیرہ کے ساتھ فوجی انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ جنگ ایک نئی حکومت کے قیام کی صورت پر منتج ہوئی، جو حکام ثلاثہ پر مشتمل تھی۔ نپولین اول حاکم کے عہدے پر فائز تھا، اگرچہ ایک تفصیلی آئین اپنایا گیا اور عوام کی رائے حاصل کر کے اس کی توثیق بھی کروائی گئی، لیکن یہ محض نپولین کی عسکری آمریت کو سوانگ دینے کا عمل تھا، جس نے جلد ہی اپنے دیگر حریفوں پر برتری حاصل کر لی۔ نپولین کا اقتدار پر قابض ہونے کا عمل بڑا سبک رو تھا۔ اگست سن 1793 میں تولون کے محاصرے سے پہلے وہ 24 برس کا ایک گمنام معمولی افسر تھا، جس کا جائے پیدائش بھی فرانس سے باہر تھا۔ محض 6 سال کے عرصے میں، جبکہ نپولین کی عمر فقط 30 برس کی تھی، وہ فرانس کا ایک غیر متنازع حکمران بن گیا، جس عہدے پر وہ اگلے 14 برس فائز رہا۔ اپنے دور اقتدار میں نپولین نے فرانس کے انتظامی ڈھانچے اور قانونی نظام میں بنیادی ترامیم کی۔ مثال کے طور پر اس نے مالیاتی اور عدالتی نظام میں اصلاح کی۔ اس نے فرانس کے بینک اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، تمام انتظامیہ کو وفاق سے ملایا۔ اگرچہ ان میں سے ہر اقدام نہایت دقیق اور چند ایک مثالوں میں
زور اثر بھی تھا، لیکن فرانس سے باہر دنیا پر ان کے اثرات غیر اہم تھے۔ نپولین کے اصلاحات میں سے ایک کے اثرات البتہ فرانس کی حدود سے پرے تک پھیل گئے۔ یہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ کی شکل تھی۔ اسے نپولین کوڈ، نپولین کا ضابطہ کہا جاتا ہے۔ متعدد حوالوں سے اس ضابطے میں انقلاب فرانس کے بہت سے خوابوں کی تعبیر موجود تھی۔ مثلاً ضابطہ کے تحت کسی کو پیدائشی مراعات حاصل نہیں تھیں، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ضابطہ فرانسیسی قوانین اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے فرانسیسی عوام اور قانونی طبقہ کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ من حیث المجموع یہ ضابطہ معتدل اور مربوط تھا اور اسے لائق تحسین اعجاز اور غیر معمولی صراحت کے ساتھ قلم بند کیا گیا تھا۔ نتیجتاً ہر ضابطہ نہ صرف فرانس میں لاگو ہوا، موجودہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ نپولین کے اصل ضابطہ سے حیرت انگیز طور پر مماثل ہے، بلکہ یہ مقامی ترامیم کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی قبول کیا گیا۔ یہ اسرار نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ سن 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا ہوا، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔ تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ سن 1802 میں نیس کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب 1 دہائی جاری رہنے والی جنگ و جدل کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلیفوں سے طویل جنگیں شروع ہوئیں۔ نپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں میں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو مات دینا ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے 1805 میں ٹریفالگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحیرہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ ٹریفالگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرلائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ ہو سکی۔ سن 1808 میں نپولین نے قدرے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ایبرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں مصروف رہیں۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بے وقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ سن 1807 میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ ٹیلسسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست و ریخت کا شکار ہوا۔ جون سن 1812 میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہو گیا۔ نتائج سے ہم سبھی آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے میں اعتراض کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روسی امن کے لیے التماس کریں گے، نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسد کے اشتراک نے اسی واپسی کو شکست کی ہضمیت میں بدل دیا۔ پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان سب کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر سن 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا ہوا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلا وطن ہو گیا۔ سن 1815 میں وہ البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضہ میں لاحق ہو کر سن 1821 میں جاں بحق ہوا۔ نپولین کی عسکری زندگی میں تناقضات کا تومار موجود ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جائے تو وہ تاریخ میں سب سے بڑا سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں اس نے غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں بھی کیں۔
جیسے مصر اور روس پر اس کے حملے۔ اس کے عسکری فیصلے اس قدر خطا کن ہیں کہ نیپولین کسی طور پر فوجی قائدین کی صف اول میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ بے شک کسی بھی سپہ سالار کی عظمت کا ایک معیار اس کی غلطیوں سے احتراز کرنے کی اہلیت بھی ہے۔ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ وغیرہ کی فوجوں کو کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا۔ دراصل آخری جنگوں میں نیپولین کو شکست ہوئی، سو اس کی تمام بیرونی فتوحات سریع الزوال ثابت ہوئیں۔ سن 1815 میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضہ میں ان علاقوں کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا، جو 1779 میں انقلاب کے وقت اس میں شامل تھا۔ نیپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف بھی ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا، نیپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔ ایسی خون ریز ہنگامے بپا کرنے میں اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی، نہ ہی نیپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت گاہوں جیسے کوئی شے تھی۔ نیپولین کی بے پایہ مقبولیت اس کی اثر انگیزی سے متعلق غلط رائے قائم کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ اس کے قلیل المیعاد اثرات بے بہا ہیں، غالباً سکندر اعظم سے بھی کہیں زیادہ، لیکن یہ ہٹلر سے بہرکیف کم ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ فرانسیسی فوجی نیپولین کی جنگوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 80 لاکھ فوجی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہوئے۔ اس حوالے سے نیپولین کے اقدامات نے ہٹلر کی نسبت اپنے ہم عصروں کی زندگیوں میں کہیں کم انتشار پیدا کیے۔ طویل المیعاد اثرات کے حوالے سے نیپولین کی اہمیت ہٹلر سے زیادہ ہے، گو سکندر سے بہت کم۔ نیپولین نے فرانس میں وسیع انتظامی تبدیلیاں کیں، لیکن فرانس دنیا کی آبادی کے 70ویں حصے سے بھی کم ہے۔ کسی بھی وقوع میں ان انتظامی تبدیلیوں کو ایک مناسب تناسب میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے فرانسیسیوں کی انفرادی زندگیوں پر آخری 2 صدیوں میں ہونے والی بے انتہا تکنیکی تبدیلیوں کی نسبت کہیں کم اثرات ہیں۔ یہ رائے دی گئی ہے کہ نیپولین کے دور نے انقلاب فرانس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے کا چارہ کیا اور فرانسیسی بورژوا طبقہ کے حاصلات ایک ٹھوس حقیقت بنے۔ سن 1815 میں جب فرانسیسی بادشاہت کی اثر نو بحالی ہوئی، سن 1799 میں جب نیپولین نے اپنا عہدہ سنبھالا، تو یہ استواری واقعتاً غیر ممکن معلوم ہوتی تھی۔ خود نیپولین میں شہنشاہ بننے کی شدید خواہش موجود تھی، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے تصورات کو یورپ بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیپولین نے گو بالواسطہ انداز میں ہی صحیح مگر لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اسپین پر اس کے حملے نے ہسپانوی حکومت کو اس درجہ کمزور کر دیا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیوں میں اپنی گرفت کھو بیٹھی۔ اس دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ نیپولین کے اقدامات میں سے ایک اقدام جس نے غالباً انتہائی دور رس اور اہم نتائج پیدا کیے، اس کے تمام بنیادی منصوبوں سے قریب غیر متعلق تھا۔ 1803 میں نیپولین نے ایک بڑا خطہ اراضی امریکہ کو فروخت کیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات کو برطانوی حملوں سے محفوظ رکھنا دشوار ہوگا، نیز یہ کہ وہ کم منافع بخش بھی تھیں۔ لوزیانہ کی فروخت غالباً تاریخ عالم میں کسی بھی خطے کا سب سے بڑا پرامن انتقال تھا۔ اس انتقال نے امریکہ کو ایک بر اعظم کے حجم کی قوم بنا دیا۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ لوزیانہ فروخت کے بغیر آج امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی، لیکن بہر طور موجودہ صورتحال یقیناً بہت مختلف ہوتی۔ یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ آیا اس فروخت کے بغیر امریکہ ایک عظیم طاقت بن سکتا تھا یا نہیں۔ بلا شبہ لوزیانہ فروخت کے لیے نیپولین واحد ذمہ دار نہیں تھا، امریکی حکومت نے بھی ایک بین کردار ادا کیا۔ دراصل فرانسیسی پیشکش ایسی معقول تھی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اسے قبول کر لیتی۔ لوزیانہ خطے کی فروخت کا فیصلہ جس واحد شخص کی سوچ کا مرہون منت ہے، وہ نیپولین بوناپارٹ ہے۔ نمبر 35، تھامس ایڈیسن، سن 1847 سے سن 1931۔ ہمہ گیر موجد تھامس ایلوا ایڈیسن اوہایو کے قصبہ میلان میں سن 1847 میں پیدا ہوا۔ اس نے فقط 3 ماہ باضابطہ تعلیم حاصل کی، جس کے بعد اس کے اسکول کے استاد نے اسے ضعیف الذہن قرار دے کر خارج کر دیا۔ ایڈیسن کی اولین ایجاد ووٹ شمار کرنے والا برقی آلہ تھی۔
جو اس نے 21 برس کی عمر میں تیار کی یہ بالکل نہیں بکی، جس سے وہ ایسی اشیاء کی ایجاد کی طرف متوجہ ہوا جن کے متعلق اس کا خیال تھا کہ یہ بازار میں اچھے داموں بک سکتی ہیں۔ پہلی ایجاد کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس نے بازار حصص کے لیے ایک بہتر نرخ نما آلہ ایجاد کیا جو $40,000 میں بکا۔ اس دور میں یہ ایک بڑی خطیر رقم تھی۔ اس کے بعد ایجاد کا تانتا بند گیا۔ ایڈیسن کو شہرت بھی ملی اور دولت بھی۔ غالباً اس کی سب سے حقیقی ایجاد فوٹوگراف تھی۔ سن 1877 میں اس نے اس کی سند حق ایجاد کی تھی۔ دنیا کے لیے البتہ اس کی زیادہ اہم ایجاد عملی طور پر دہکتا ہوا روشن بلب تھی جو سن 1879 میں واقع ہوئی۔ برقیاتی روشنی کا نظام پیدا کرنے والا ایڈیسن پہلا آدمی نہیں تھا۔ چند سالوں سے پیرس میں برقی کوسی لیمپ گلیوں میں روشنی کے لیے استعمال ہو رہے تھے، لیکن ایڈیسن کے بلب اور اس کے ایجاد کردہ برقی توانائی کی تقسیم کے نظام نے برقی روشنی کو عمومی گھریلو استعمال کے لیے ممکن بنا دیا تھا۔ سن 1882 میں اس ادارے نے نیو یارک سٹی میں گھروں میں استعمال کے لیے برقی توانائی پیدا کرنی شروع کر دی۔ بعد ازاں برقیات کا گھریلو استعمال دنیا میں عام ہو گیا۔ ایڈیسن نے گھریلو استعمال کے لیے برقی توانائی کے تقسیم کار ادارے کی داغ پیل ڈال کر دراصل ایک بڑی صنعت کی ترقی کی راہ ہموار کی تھی۔ بہرکیف آج ہم صرف برقی روشنی کے لیے ہی اس توانائی کو بروئے کار نہیں لاتے، بلکہ اس سے مختلف برقیاتی آلات جیسے ٹی وی سیٹ سے لے کر کپڑے دھونے کی مشین تک میں استعمال کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ برقیاتی توانائی کی فراہمی کے لیے ایڈیسن کے قائم کردہ ادارے نے اس توانائی کے صنعتی استعمال کو بھی تقویت دی۔ ایڈیسن نے متحرک فلموں کے کیمروں اور پروجیکٹرز کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت کام کیا۔ اس نے ٹیلی فون میں بھی اہم اضافے کیے، تار برقی نظام اور ٹائپ رائٹر میں بھی اضافے کیے۔ اس کی دیگر ایجادات میں املا گیر آلہ، میموگراف اور خشک سیل شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ایڈیسن نے 1000 سے زائد ایجادات کے حقوق حاصل کیے۔ یہ ایک غیر معمولی تعداد ہے۔ ایڈیسن اس حیران کن پیداواری استعداد کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے شروع میں ہی نیو جرسی کے علاقہ میں ایک تحقیقی تجربہ گاہ قائم کر لی تھی، جہاں اس نے معاونت کے لیے چند اہل معاونین بھرتی کر رکھے تھے۔ یہ ان جسیم تحقیقی تجربہ گاہوں کا ابتدائی نمونہ تھی جو آج متعدد صنعتی اداروں نے قائم کر رکھی ہیں۔ جدید اور آراستہ و پیراستہ تحقیقی تجربہ گاہ ایڈیسن کی تنظیم، جہاں بہت سے لوگ مشترکہ طور پر کام کرتے، بجائے خود اس کی سب سے اہم ایجاد تھی جس کی سند حق وہ حاصل نہیں کر سکا۔ ایڈیسن محض ایک موجد ہی نہیں تھا، وہ پیداواری سرگرمیوں میں بھی مصروف تھا اور اس نے متعدد صنعتی کمپنیاں متشکل کیں۔ ان میں سب سے اہم کمپنی بعد ازاں جنرل الیکٹرک کمپنی کے نام سے معروف ہوئی۔ اگرچہ وہ طبعاً ایک سچا سائنسدان نہیں تھا، لیکن اس نے ایک عظیم سائنسی دریافت بھی کی۔ سن 1882 میں اس نے دریافت کیا کہ ایک خلا میں دو تانوں کے بیچ جو ایک دوسرے کو چھوئے بغیر تنی ہوں، برقی لہر کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس منظر کو ایڈیشن کا اثر کہا جاتا ہے۔ اس کی نہ صرف نظریاتی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کے عملی اطلاقات کی تعداد بھی کم نہیں۔ یہ دریافت خلا امیز نلکی کی تیاری کا پیش خامہ اور برقیاتی صنعت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اپنی بیشتر زندگی میں ایڈیسن ذوف سماعت کا شکار رہا۔ اس ذوف کا مداوع اس نے اپنی بے انتہا محنت کوشی سے کیا۔ اس کی 2 شادیاں ہوئیں، پہلی بیوی جوانی میں ہی چل بسی۔ دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے ہوئے۔ سن 1931 میں وہ نیو جرسی میں ویسٹ اورنج کے مقام پر فوت ہوا۔ ایڈیسن کا خدا داد جوہر شک و شبہ سے منزہ ہے۔ ماہرین متفق ہیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین موجودوں میں سے تھا۔ اس کی کامیاب ایجادات کی فہرست حیران کن ہے، حالانکہ یہ اغلب قیاس ہے کہ اس میں سے بیشتر ایجادات کو 30 برسوں میں دوسرے موجودوں نے بہتر بنایا۔ تاہم اگر ہم اس کی ایجاد کا انفرادی طور پر تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حقیقی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھنے والا روشن بلب اگرچہ عام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جدید زندگی کا ایک ناگزیر جزو نہیں ہے۔ فلوری لیمپ بھی، جو ایک یکسر مختلف سائنسی اصول پر کام کرتا ہے، عام استعمال میں آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس برقی بلب نہ بھی ہوتے تو ہماری روزمرہ زندگی پر اس سے کچھ زیادہ اثر نہ پڑتا۔ ان کے استعمال سے بہت پہلے موم بتیاں، تیل کے لیمپ اور گیس کے کمکمے روشنی کے ایک قابل اطمینان معقول ذریعہ کی حیثیت سے زیر استعمال تھے۔ فوٹوگراف البتہ ایک بے پایہ آلہ ہے،
لیکن ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اس درجہ متاثر کیا ہے جتنا ریڈیو، ٹی وی یا ٹیلی فون نے۔ حالیہ برسوں میں آواز محفوظ کرنے کے قطعی مختلف طریقے دریافت کر لیے گئے ہیں، جیسے مقناطیسی ٹیپ ریکارڈر۔ اگر فونوگراف یا ٹیپ ریکارڈر نہ بھی ہوتا تو ہماری زندگیوں پر بھی کچھ خاص اثر نہ پڑتا۔ ایڈیسن کی متعدد ایجادات دراصل دیگر افراد کی ایجاد کردہ اور قابل استعمال حالت میں موجود اشیاء میں متعلقہ اضافوں سے منسلک ہیں۔ ایسے اضافے اگرچہ سود مند ثابت ہوئے، لیکن تاریخ کے اجتماعی منظرنامہ میں انہیں بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ اپنے طور پر ایڈیسن کی کوئی ایجاد اگرچہ بے پایہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے کوئی ایک ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ 1000 سے زائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایڈیسن کو گیلیلیو مارکونی اور الیگزینڈر گراہم بیل جیسے معروف موجدین سے بلند درجہ دیا ہے۔ نمبر 36، اینٹنی وان لیون ہاک، سن 1632 سے سن 1723 عیسوی۔ اینٹنی وان لیون ہاک، جس نے جرثوموں کو دریافت کیا، نیدرلینڈز کے ایک قصبے ڈیلفٹ میں سن 1632 میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جبکہ اس کی جوانی کا بیشتر حصہ قصبے کی سرکاری انتظامیہ میں ایک ادنا عہدے پر کام کرتے ہوئے گزرا۔ لیون ہاک کی دریافت کا سبب اس کا خوردبین سے مشاہدہ کرنے کی عادت تھی۔ اس زمانے میں خوردبین بازار میں برائے فروخت موجود نہیں ہوتی تھی۔ لیون ہاک نے اپنے لیے یہ آلہ خود تیار کیا۔ وہ کوئی پیشہ ور عدسہ ساز نہیں تھا، نہ اس شعبے میں اس نے کوئی تربیت حاصل کی تھی، لیکن اس کی مشاقی واقعتاً غیر معمولی تھی اور وہ اس دور کے پیشہ وروں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ مرکب خوردبین لیون ہاک سے قریب ایک نسل قبل ایجاد ہو چکی تھی، لیکن اس نے اسے استعمال نہ کیا۔ اس کی بجائے اس نے مختصر طول ماسکہ فوکل والے عدسوں کو محتاط اور درست انداز میں رگڑ کر نرم کیا، جس سے اسے زیادہ طاقت والے عدسے حاصل ہوئے جو پہلی کسی مرکب خوردبین میں موجود نہیں تھے۔ اس کا ہمارے پاس موجود ایک عدسہ اشیاء کو 270 گنا بڑا کر کے پیش کرتا ہے، جبکہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ اس سے زیادہ طاقت والے عدسے تیار کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ لیون ہاک ایک انتہائی متحمل اور محتاط مشاہد تھا۔ اس کی ذاتی گہری بصیرت اور بے کنار تجسس سے عبارت تھی۔ اپنے نفیس عدسوں کی مدد سے اس نے متنوع اشیاء کا مشاہدہ کیا، جس میں انسانی بال سے لے کر کتے کے مادہ منویہ اور آب بارہ میں رینگتے ننھے کیڑوں تک سبھی اشیاء شامل تھیں، جیسے اعضاء کے پٹھے، جلد کے ریشے اور متعدد دیگر نمونہ جات۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے مشاہدات کو لکھتا رہا۔ ان اشیاء کی اس نے تفصیلی تصاویر بھی بنائی۔ سن 1673 کے بعد لیون ہاک نے انگلستان کی رائل سوسائٹی سے خط و کتابت شروع کی، جو اس دور کا ممتاز سائنسی ادارہ تھا۔ اعلیٰ تعلیم سے اپنی محرومی کے باوصف اس نے اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اسے ڈچ کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں آتی تھی۔ سن 1680 میں وہ اس ادارے کا ایک رکن منتخب ہو گیا۔ وہ پیرس میں اکیڈمی آف سائنسز کا بھی نمائندہ بنا۔ لیون ہاک نے 2 مرتبہ شادی کی۔ اس کے 6 بچے ہوئے۔ وہ اچھا صحت مند آدمی تھا۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی وہ تندی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ بڑے بڑے اکابرین اس سے ملاقات کو آئے، جس میں زار روس، پیٹر اعظم اور ملکہ انگلستان شامل ہیں۔ سن 1723 میں وہ 90 سال کی عمر میں ڈیلفٹ میں فوت ہوا۔ لیون ہاک نے متعدد اہم دریافتیں کی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے 1677 میں کرمنی سپرمیٹوزا کی وضاحت کی۔ وہ خون کے سرخ ذرات کی تصریح کرنے والے ابتدائی لوگوں میں بھی شامل ہے۔ اس نے حیات کی ادنا انواع کی از خود تولید کے نظریہ کی بھی تردید کی۔ اس کے خلاف شواہد اکٹھے کیے۔ مثال کے طور پر اس نے یہ ثابت کیا کہ پسو ایک عمومی طریقے سے پردار کیڑوں میں بدل جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم دریافت سن 1674 میں سامنے آئی، جب اس نے پہلی بار جرثوموں کی موجودگی ثابت کی۔ یہ انسانی تاریخ میں 10 عظیم منوی سیمینل دریافتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک قطرہ آب کے بھیتر لیون ہاک نے ایک یکسر نئی دنیا کا سراغ لگایا، ایک قطعی غیر معمولی دنیا جو حیات سے مملو تھی۔ تاہم اس کو اس امر کا خود بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ نئی دنیا انسانیت کے لیے کس قدر اہم تھی۔ وہ ننھے جرثومے جن کا اس نے مشاہدہ کیا، انسانوں کی موت اور حیات کے توانائی کے حامل تھے۔ ایک بار ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد لیون ہاک متعدد دیگر جگہوں پر ان کی موجودگی کو شناخت کرنے کے قابل ہو گیا۔
کنووں اور جوہڑوں میں، آب باراں میں، انسانی منہ اور آنتوں کے اندر اس نے متعدد انواع کے بیکٹیریا دریافت کیے اور یک خلوی جانوروں کی نشاندہی اور ان کے متنوع اجسام کی درجہ بندی کی۔ تاہم لیون ہاک کی عظیم دریافتوں کا عملی اطلاق 2 صدیوں کے وقفے کے بعد پاسچر کے دور میں ہی ممکن ہو سکا۔ در حقیقت 19ویں صدی تک عملی طور پر علم خرد حیاتیات مائکرو بایولوجی کے موضوع پر تحقیق کا رجحان غالب رہا، پھر پیچیدہ خوردبینیں ایجاد ہوئیں۔ یہ نکتہ اپنی جگہ بجا ہے کہ اگر لیون ہاک نہ ہوتا اور 19ویں صدی تک اس کی دریافتیں منظر عام پر نہ آتیں تو اس سے سائنس کی مجموعی ترقی میں چندہ فرق نہ آتا، لیکن اس امر میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ لیون ہاک نے جرثوموں کا وجود دریافت کیا، اس کے توسط سے سائنس کی دنیا اس مخلوق سے آگاہ ہوئی۔ لیون ہاک کے متعلق اکثر یہ رائے دی جاتی ہے کہ اتفاقیہ طور پر وہ ایسی اہم سائنسی دریافتیں کرنے کے قابل ہوا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی جرثوموں کی دریافت اس کی بے نظیر طاقت والی خوردبین کی محتاط تیاری اور بطور محقق اس کے تحمل اور درست نگاہی کا ایک فطری نتیجہ تھی۔ بالفاظ دیگر، اس کی دریافت اس کی مشاقی اور محنت شاقہ کے اشتراک کا نتیجہ تھی، یعنی محض خوش بختی کا یکسر تضاد۔ جرثوموں کی دریافت ان چند حقیقی اہمیت کی حامل سائنسی دریافتوں میں سے ایک ہے جن کا صحرا ایک ہی شخص کے سر باندھا گیا۔ لیون ہاک نے تنہا کام کیا۔ بیکٹیریا یا خلوی جانداروں کی دریافت غیر متوقع تھی اور حیاتیات کی دیگر دریافتوں کے برعکس ایک اعتبار سے گزشتہ حیاتیاتی علم کی فطری نمو کا حصہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دریافت کے اطلاقات کی اہمیت کے پیش نظر اسے اس فہرست میں نمایاں درجہ دیا گیا ہے۔ نمبر 37، ولیم ٹی جی مورٹن، سن 1819 سے سن 1866۔ ولیم تھامس گرین مورٹن کا نام بیشتر قارئین کے لیے جانا پہچانا نہیں ہوگا۔ وہ متعدد دیگر معروف احباب کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر شخصیت کا مالک تھا، کیونکہ مورٹن ہی وہ شخص تھا جس نے سرجری کے عمل میں عمل تخدیر اینستھیزیا کو اصولی طور پر متعارف کیا۔ تاریخ میں چند ایجادات ہی انسانی زندگیوں میں اس قدر وقت حاصل کر سکیں جو عمل اینستھیزیا کے حصے میں آئیں، اور اس میں سے چند ایک ہی انسانی صورتحال میں اس قدر تغیر کا باعث بنی۔ اس دور کے سرجری کی آپریشن کی کساوت کا تصور اذیت دہ ہے۔ جب مریض جاگا ہوتا اور دیکھتا کہ ڈاکٹر اس کے جسم کی چیر پھاڑ کر رہا ہے، اس طرح کی اذیت کو رفع کرنے کی اہلیت حاصل کرنا در حقیقت ان عظیم تحائف میں سے ایک ہے جو کوئی انسان اپنے رفقا کو عنایت کر سکتا ہے۔ سن 1819 میں مورٹن میساچوسٹ کے علاقے چارلٹن میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں وہ بالٹیمور کالج آف ڈینٹل سرجری میں داخل ہوا۔ سن 1842 میں اس نے دندان سازی کو بطور پیشہ اپنایا۔ سن 1842 سے 1843 کے درمیانی حصے میں وہ ایک قدر عمر رسیدہ دندان ساز ہوراس بیلس کی شراکت داری میں کام کرتا رہا، جو خود اینستھیزیا میں دلچسپی رکھتا تھا۔ شاید ان کی شراکت داری منافع بخش ثابت نہیں ہوئی کیونکہ یہ 1843 میں ختم ہو گئی۔ بعد کے برسوں میں ویلز نے نائٹرس آکسائڈ کو بطور تخدیری حربہ کے استعمال کیا۔ کنیٹیکٹ میں ہارٹ فورڈ میں اس نے اپنی دندان سازی کی ریاضت میں مؤثر انداز میں اس کا اطلاق کیا۔ بدقسمتی سے اس نے بوسٹن میں عوامی مظاہرہ کیا جو ناکام ثابت ہوا۔ اپنی دندان سازی کی ریاضت میں مورٹن نے لوگوں کو مصنوعی دانت لگانے میں مہارت حاصل کی۔ ایسے ایک کامیاب عمل میں ضروری تھا کہ پہلے پرانے دانت کی جڑیں کھود نکالی جائیں۔ عملی تخدیر سے پہلے ایسی کھدائی نہایت کربناک ہوتی تھی، جبکہ تخدیر جیسے کسی عمل کی ضرورت بہرحال موجود تھی۔ مورٹن نے درست اندازہ لگایا کہ اس کے مقاصد کے لیے نائٹرس ایسڈ مناسب طور پر مؤثر نہیں تھی، سو اس نے ایک سے زیادہ طاقتور دوا کی تلاش شروع کی۔ مورٹن کے جاننے والے ایک قابل ڈاکٹر اور سائنسدان چارلس ٹی جیکسن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایتھر کو استعمال کرے۔ ایتھر میں عمل تخدیر کی خوبیوں کو قریب 300 برس بیشتر سویڈن کے ایک معروف معالج کیمیا دان پیراسیلیس نے دریافت کیا تھا۔ ایسے ہی چند تحقیقی مقالے 19ویں صدی کے اوائل میں شائع ہوئے، لیکن نہ جیکسن اور نہ ہی ایتھر پر لکھنے والے احباب نے ہی اس کیمیائی عنصر کو سرجری کے عمل میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مورٹن کو ایتھر سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ اس نے اس پر تجربات کیے۔ پہلے اسے اپنے پالتو کتے سمیت مختلف جانوروں پر استعمال کیا اور پھر خود اپنے آپ پر۔ آخر 30 ستمبر سن 1846 کو ایک مریض پر ایتھر کو استعمال کرنے کا بہترین موقع پیدا ہوا۔
ایبین فراسٹ نامی ایک شخص شدید دانت کے درد کے ساتھ مورٹن کی علاج گاہ میں داخل ہوا۔ اس نے مسوڑوں کی چیڑ پھاڑ کے ذریعے اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بھی دوا کے اطلاق پر رضامندی ظاہر کی۔ مورٹن نے اس پر ایتھر کا اطلاق کیا اور دانت باہر کھینچ نکالا۔ جب فراسٹ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ اسے چندہ درد محسوس نہیں ہوا۔ اس سے بہتر نتیجے کی مورٹن توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کامیابی، شہرت اور خوش بختی کے در اپنے لیے واہ ہوتے دکھائی دیے۔ آپریشن چند ناظرین کی موجودگی میں ہوا اور اگلے روز بوسٹن کے اخبارات میں اس کی خبر بھی چھپی، لیکن یہ کامیابی عوامی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ ظاہر ہے ایک سے زیادہ ڈرامائی مظاہرے کی ضرورت تھی۔ مورٹن نے بوسٹن میں میساچیوسٹ جنرل ہاسپٹل کے کہنہ مشق جراح ڈاکٹر جان سی وارن سے ایک عملی مظاہرے کی اجازت طلب کی۔ ڈاکٹر جان راضی ہو گیا۔ اسپتال میں مظاہرے کا دن طے ہو گیا۔ 16 اکتوبر سن 1846 میں ڈاکٹروں اور طب کے طالب علموں کی ایک خاصی بڑی تعداد کے سامنے مورٹن نے ایک مریض گلبرٹ ایبٹ کو ایتھر کا ٹیکہ لگایا اور ڈاکٹر وارن نے ایبٹ کی گردن میں سے ایک گٹھلی نکالی۔ عمل تخدیر نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ یہ مظاہرہ پرجوش کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ متعدد اخبارات نے اس مظاہرے کی خبر چھاپی اور اس کے بعد اگلے چند برسوں میں جراحی کے عمل میں اس کا استعمال عام ہو گیا۔ ایبٹ کے آپریشن کے کئی سال بعد مورٹن اور جیکسن نے اس کی سند حق ایجاد حاصل کی۔ اگرچہ اگلے ہی مہینے یہ سند اسے مل گئی تھی، لیکن اس سے حقوق کے معاملے میں مختلف دعوے داروں کے باہمی تنازع کا حل نہیں ہوا۔ چند دیگر افراد نے مورٹن کے اس دعوے کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا کہ وہ اس دریافت کا اصل ذمہ دار ہے۔ ان لوگوں میں جیکسن بھی شامل تھا۔ مزید برآں مورٹن کی یہ توقع کہ اس کی یہ ایجاد اسے امیر بنا دے گی پوری نہ ہوئی۔ ایتھر کو استعمال کرنے والے بیشتر ڈاکٹرز اور ہسپتالوں نے اسے اس کا معاوضہ دینے کی زحمت نہیں کی۔ مقدمہ بازی اور حقداروں میں اپنی برتری ثابت کرنے میں اس سے کہیں زیادہ خرچ اٹھ گیا جتنی رقم اسے اس ایجاد سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ مایوس اور مفلوک الحال ہو گیا۔ سن 1868 میں وہ نیو یارک سٹی میں فوت ہوا جب اس کی عمر پوری 49 برس بھی نہ ہوئی تھی۔ اس فہرست میں ولیم مورٹن کا درجہ کیا ہے؟ مورٹن اور جوزف لسٹر میں ایک موازنہ مناسب رہے گا۔ دونوں ہی طب کی دنیا کے آدمی تھے۔ دونوں ہی عملے جراحت اور بچوں کی نگہداشت کے معاملات میں نئے طریقہ کار متعارف کر کے انقلاب برپا کرنے کے ذمہ دار ہوئے تھے۔ دونوں کے معاملات میں یہ امر مشترک ہے کہ دونوں اپنی ایجادات کو جو ان کی کاوشوں کے سبب معروف اور مقبول ہوئیں استعمال کرنے والے اولین لوگ نہیں تھے، جبکہ دونوں ہی اپنی ایجادات کے لیے واحد ذمہ دار بھی نہیں تھے۔ میں نے مورٹن کو لسٹر سے بلند درجہ دیا ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر جراثیم کش ادویات کی نسبت عمل جراحت میں عمل تخدیر جیسے وسیلے کا استعمال کہیں زیادہ اہم اضافہ ہے۔ اسے کسی حد تک عمل جراحت کے دوران جدید بیکٹیریا کش ادویات کو جراثیم کش ادویات کی قلت میں متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمل تخدیر کے بغیر پیچیدہ اور طویل آپریشن ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ سادہ سے زیادہ آپریشن بھی اس کے استعمال کے بغیر کارروائی نہیں کی جاتی۔ عمل تخدیر کے عملی استعمال سے متعلق مورٹن کا عوامی مظاہرہ جو اس نے اکتوبر کی ایک صبح کو سن 1846 میں کیا، وہ انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ غالباً اس کی قبر کے کتبے پر لکھی ہوئی اس تحریر سے بہتر کوئی دوسرا جملہ اس کے کارنامے کا درست احاطہ نہ کر سکے۔ ولیم ٹی جی مورٹن، تخدیر کے طریقہ کار کا موجد اور پیغمبر، جس کے باعث جراحتی آپریشن میں سے مریض کی اذیت کا ازالہ اور خاتمہ ہوا۔ اس سے پہلے جراحت ایک کربناک عمل تھا۔ عمل تخدیر سے سائنس نے یہ کرب رفع کر دیا۔ نمبر 38 گیگلیمو مارکونی 1874 سے سن 1937 عیسوی۔ ریڈیو کا موجد گیگلیمو مارکونی 1874 میں اٹلی کے شہر بولوگنا میں پیدا ہوا۔ اس کا کچھ خاندان خاصا آسودہ حال تھا۔ نجی اساتذہ نے اس کی تعلیم کی۔ سن 1894 میں جب وہ 20 برس کا تھا، مارکونی نے ہینریچ ہرٹز کے تجربات کے بارے میں پڑھا جو اس نے چند سال قبل کیے تھے۔ ان تجربات سے واضح طور پر غیر مرئی برقی مقناطیسی لہروں کی موجودگی کا ثبوت ملا جو ہوا میں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ اس خیال سے مارکونی کو تحریک ہوئی کہ ان لہروں کو تار کے بغیر طویل فاصلوں پر پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پیغام رسانی کے ایسے امکانات روشن ہوئے جو تار برقی نظام کے ذریعے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے سمندر میں بحری جہاز تک پیغامات پہنچائے جا سکتے تھے۔ 1895 میں
5 برس کی محنت شاخہ کے بعد مارکونی ایک قابل استعمال آلہ تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ سن 1896 میں اس نے اس آلے کا انگلستان میں مظاہرہ کیا اور اس ایجاد کی صنعت حقوق حاصل کی۔ جلد ہی اس نے ایک ادارہ قائم کیا، جبکہ اولین مارکونی گرام پیغامات 1898 میں ارسال کیے گئے۔ اگلے ہی برس وہ ان بے تار پیغامات کو انگلستان سے پڑے بھیجنے میں کامیاب ہو گیا، اگرچہ اسے سب سے اہم سند حق ایجاد سن 1900 میں حاصل ہوئی، تاہم وہ اپنی ایجادات میں متعدد اضافوں کے ساتھ ساتھ اسناد حقوق لیتا رہا۔ سن 1901 میں وہ بحر اوقیانوس سے پڑے یعنی انگلستان سے نیو فاؤنڈ لینڈ تک اپنے پیغامات بھیجنے لگا۔ سن 1909 میں اس نئی ایجاد کی اہمیت ڈرامائی انداز میں ثابت ہوئی، جب ایس ریپبلک تباہ اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ ریڈیو کے پیغامات کے ذریعے امداد حاصل کی گئی اور 6 کے علاوہ سبھی لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اسی برس مارکونی کو اپنی ایجاد کے لیے نوبل انعام ملا۔ اگلے سال وہ آئرلینڈ سے ارجنٹائن تک پیغام رسانی کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ فاصلہ 6000 میل طویل تھا۔ یہ تمام پیغامات مورس کوڈ کے نقطے اور لکیر کے نظام کے تحت ارسال کیے گئے تھے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ آواز کو ریڈیو کے ذریعے بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن ریڈیو سن 1906 تک ایجاد نہ ہو سکا۔ تجارتی بنیادوں پر ریڈیو نشریات کا آغاز سن 1920 کی دہائی کے اوائل میں ہوا، تاہم اس کے بعد اس کی شہرت اور افادیت میں سرعت سے اضافہ ہوا۔ ایسی ایجاد کے لیے سند حقوق کا حصول انتہائی قابل دقت تھا کہ اس سے قانونی تنازعات نے جنم لیا، تاہم سن 1914 تک ان غیر قانونی چپکلشوں کا خاتمہ ہو گیا جب عدالت نے مارکونی کے حقوق کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد کے برسوں میں مارکونی نے مختصر سے مختصر ترین لہروں کے ذریعے پیغام رسانی پر تحقیق کی۔ سن 1937 میں وہ روم میں چل بسا۔ مارکونی کی وجہ شہرت ایک موجد کی حیثیت سے تھی۔ اس کی اصل اہمیت ریڈیو اور اس کے طویل فاصلوں کی نشریات کے سبب استوار ہوئی۔ مارکونی نے ٹیلی فون ایجاد نہیں کیا تھا، تاہم ریڈیو کی ایجاد ٹیلی ویژن کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، سو ٹیلی ویژن کی ایجاد میں بھی مارکونی کو کچھ اعزاز کا مستحق قرار دینا جائز ہے۔ جدید دنیا میں ذرائع آمد و رفت اور ابلاغ کی انتہائی اہمیت ہے۔ یہ ذرائع خبروں کی ترسیل، تفریحی اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں سائنسی تحقیق اور پولیس کی سرگرمیوں اور دیگر مقاصد کے لیے بھی بروئے کار لایا جاتا ہے۔ چند مقاصد کے لیے تو بے تار برقی نظام کو ہنوز استعمال میں لایا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر مقاصد کے لیے ریڈیو سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس کے دائرہ کار میں گاڑیاں، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور حتیٰ کہ خلا میں موجود جہاز بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیلی فون سے کہیں زیادہ دقیق ایجاد ہے، کیونکہ جو پیغام ٹیلی فون کے ذریعے ارسال کیا جاتا ہے وہ ریڈیو سے بھی ممکن ہے، جبکہ ریڈیو کے ذریعے ان جگہوں پر بھی پیغام رسانی ممکن ہے جو ٹیلی فون کی حد پرواز سے پرے واقع ہیں۔ مارکونی کو اس فہرست میں الیگزینڈر گراہم بیل سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ بے تار پیغام رسانی کے نظام کی ایجاد ٹیلی فون کی ایجاد سے کہیں زیادہ دقیق ہے۔ میں نے ایڈیسن کو البتہ مارکونی سے پہلے یہاں شمار کیا ہے، کیونکہ اس کی ایجاد کی تعداد بہت زیادہ ہے، گو ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے طور پر ریڈیو جتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، چونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن مائیکل فیراڈے اور جیمز کلارک میکسویل کے نظریات کے معمولی نتائج ہیں، سو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مارکونی کو ان دونوں افراد سے کم درجہ دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ فقط چند ایک سیاسی شخصیات نے ہی انسانی تقدیر پر مارکونی سے زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسے اس فہرست میں ایک نمایاں اور بلند درجہ تفویض کیا جائے۔ نمبر 39، ایڈولف ہٹلر، سن 1879 سے 1945 عیسوی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے شدید نفرت کے احساس کے ساتھ ایڈولف ہٹلر کو اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس کے اثرات انتہائی مضر رساں تھے۔ مجھے ایسے شخص کو عزت دینے کی چندہ کوئی خواہش نہیں ہے جس کی اصل شناخت قریب 35 ملین افراد کی موت کا واقعہ ہے، تاہم اس حقیقت سے بھی مفر ممکن نہیں کہ ہٹلر نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایڈولف ہٹلر آسٹریا کے شہر براؤنا میں سن 1879 میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس نے عملی زندگی کا آغاز ایک ناکامیاب مصور کی حیثیت سے کیا۔ بعد ازاں وہ ایک پرجوش جرمن قومیت پسند بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں بھرتی ہوا، زخمی ہوا اور اسے شجاعت کے مظاہرے پر میڈل ملے۔ جرمنی کی شکست نے اسے صدمہ پہنچایا اور برہم کیا۔ سن 1919 میں جب وہ 30 برس کا تھا، وہ میونخ میں ایک مختصر رائٹ ونگ کی جماعت میں شامل ہوا، جس نے جلد ہی اپنا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی مختصراً
نازی جماعت رکھ لیا۔ اگلے 2 برسوں میں وہ اس کا غیر متنازع قائد بن گیا۔ ہٹلر کی زیر قیادت نازی جماعت جلد ہی طاقتور ہو گئی۔ نومبر سن 1923 میں اس نے ایک انقلابی حملہ کیا جسے میونخ بیر پال پش کا نام دیا۔ اس کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور اسے سزا ہوئی، تاہم 1 سال سے بھی کم جیل کاٹنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ سن 1928 میں بھی نازی جماعت کا حجم مختصر ہی تھا، تاہم عظیم کساد بازاری کے دور میں جرمن سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام میں بیزاری کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورتحال میں نازی جماعت نے اپنی بنیادیں مضبوط بنائیں۔ جنوری سن 1933 میں 44 برس کی عمر میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے پر اس نے تمام مخالف جماعتوں کو حکومتی ڈھانچے کے حق میں استعمال کر کے زائل کر دیا اور آمر بن بیٹھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ عوامی آزادی اور دیوانی قوانین کی بالتدریج شکست و ریخت کے بعد ہوا۔ بس سب کچھ شتابی کے ساتھ کیا گیا۔ نازیوں نے مقدمات کا تکلف بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بیشتر سیاسی حریفوں کو زد و کوب کیا گیا، بعض کو مار دیا گیا۔ تاہم جنگ سے پہلے چند سالوں میں اس کے باوجود ہٹلر کو جرمنوں کی بڑی اکثریت کی حمایت حاصل رہی، کیونکہ اس نے بے روزگاری کا خاتمہ اور معاشی خوشحالی کو استوار کیا۔ پھر وہ فتوحات کی دوڑ میں شامل ہو گیا جو جنگ عظیم دوم کا سبب بنی۔ ابتدائی فتوحات اسے جنگ وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر حاصل ہوئیں۔ انگلستان اور فرانس اپنی معاشی بدحالی کے باعث مایوسانہ حد تک امن کے خواہاں تھے۔ انہوں نے ہٹلر کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔ ہٹلر نے ورسائی کا معاہدہ منسوخ کیا اور جرمن فوج کو اثر-نو منظم کیا۔ اس کے دستوں نے مارچ سن 1936 میں رہائن لینڈ پر قبضہ کیا۔ مارچ سن 1938 میں آسٹریا کو جبری طور پر خود سے ملحق کر لیا۔ اس نے سویڈن کو بھی ستمبر سن 1938 میں اس سے الحاق پر رضامند کر لیا۔ یہ چیکو سلواکیہ کا ایک قلعہ بند علاقہ تھا۔ ایک بین الاقوامی معاہدے میونخ پیکٹ سے برطانیہ اور فرانس کو امید تھی کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے گا، لیکن چیکو سلواکیہ بے یار و مددگار تھا۔ ہٹلر نے اگلے چند ماہ میں اس کا باقی ماندہ حصہ بھی غصب کر لیا۔ ہر مرحلے پر ہٹلر نے مکاری سے اپنے اقدامات کے جواز گھڑ لیے اور دھمکی بھی دی۔ کہا اگر کسی نے مزاحم ہونے کی کوشش کی تو وہ جنگ کرے گا۔ ہر مرحلے پر مغربی جمہوریتوں نے پسپائی اختیار کی۔ انگلستان اور فرانس نے البتہ پولینڈ کے دفاع کا قصد کیا جو ہٹلر کا اگلا نشانہ تھا۔ ہٹلر نے اپنے دفاع کے لیے اگست سن 1939 میں اسٹالن کے ساتھ عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دراصل یہ ایک جارحانہ اتحاد تھا جس میں 2 آمر اس امر پر متفق ہو گئے تھے کہ وہ پولینڈ کو کس شرح سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ 9 دن بعد جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس کے 16 روز بعد روس بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ انگلستان اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے، لیکن پولینڈ کو شکست فاش ہوئی۔ سن 1940 ہٹلر کے لیے بہت اہم برس تھا۔ اپریل میں اس کی فوجوں نے ڈنمارک اور ناروے کو رون ڈالا۔ مئی میں انہوں نے ہالینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ کو تخت و تاراج کیا۔ جون میں فرانس نے شکست کھائی، لیکن اسی برس برطانیہ نے جرمن ہوائی حملوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ برطانیہ کی مشہور جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر کبھی انگلستان پر قابض ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اپریل سن 1941 میں ہٹلر کی فوجوں نے یونان اور یوگوسلاویہ پر قبضہ کیا۔ جون سن 1941 میں ہٹلر نے عدم جارحیت کے معاہدے کو تار تار کیا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوجوں نے بڑے روسی علاقے پر فتح حاصل کی، لیکن وہ موسم سرما سے پہلے روسی فوجوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگرچہ وہ روس اور انگلستان سے برسرے پہ کار تھا، ہٹلر نے دسمبر سن 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ کر دیا، جبکہ تب کچھ عرصہ پہلے جاپان پر ہاربر میں امریکی بحری چھاؤنی پر حملہ کر چکا تھا۔ سن 1942 کے وسط تک جرمنی یورپ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ تاریخ میں کسی قوم نے کبھی اتنی وسیع سلطنت پر حکمرانی نہیں کی تھی۔ مزید برآں اس نے شمالی افریقہ کے بیشتر حصہ کو بھی فتح کیا۔ سن 1942 کے دوسرے نصف میں جنگ کا رخ بدل گیا، جب جرمنی کو مصر میں العالمین اور روس میں اسٹالن گراڈ کی جنگوں میں شکست کی ہضمیت اٹھانی پڑی۔ ان نقصانات کے بعد جرمن کی عسکری برتری کا زوال شروع ہوا۔ جرمنی کی حتمی شکست گو اب ناگزیر معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہٹلر نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ہولناک نقصانات کے باوجود اسٹالن گراڈ کی شکست کے بعد قریب 2 برس یہ جنگ جاری رہی۔ سن 1945 کے موسم بہار میں تلخ انجام وقوع پذیر ہوا۔
30 اپریل کو برلن میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 روز بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ اپنے دور اقتدار میں ہٹلر نے نسل کشی کی حکمت عملی اپنائی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ ایک متعصب نسل پرست تھا اور خاص طور پر یہودیوں سے شدید مخاصمت رکھتا تھا۔ اس کے عوامی طور پر بیان کردہ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں یہودیوں کا وجود حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ اس کے دور میں نازیوں نے یہودیوں کی بے کنی کے لیے چھاونیاں تعمیر کیں جہاں اس مقصد کے لیے بڑے گیس چیمبرز بنائے گئے تھے۔ اس کے زیر تسلط ہر علاقے میں معصوم مرد، عورتیں اور بچے باندھ کر چھکڑوں پر لادے اور وہاں لے جائے جاتے تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چند برسوں کی مدت میں اس طور قریب 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ یہودی ہی ہٹلر کے زیر عتاب نہ آئے۔ اس کے دور میں روسیوں اور خانہ بدوشوں کی ایک بڑی تعداد کا بھی قتل عام کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی گولی مار دی گئی جو نسلی طور پر کم تر یا کسی حوالے سے ریاست کے دشمن تھے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ یہ قتل عام بے ساختہ اقدام تھا جو جنگ کی گرما گرمی اور جوش میں رونما ہوا۔ یہ قتل گاہیں ایسی ہی احتیاط سے تعمیر کی گئی تھیں جس احتیاط سے کاروباری مراکز بنائے جاتے ہیں۔ ان میں یہی کھاتے بنائے گئے، مقتولوں کی درجہ بندی ہوئی اور لاشوں سے ملنے والی قیمتی اشیاء جیسے انگوٹھیاں اور سونے کے دانت وغیرہ منظم انداز میں اکٹھے کیے گئے۔ متعدد مقتولین کی لاشوں کو صابن وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اپنے اس منصوبے کے متعلق ہٹلر اس قدر پرجوش تھا کہ جنگ کے آخری برسوں میں جب ملک بھر میں وسائل کی قلت پیدا ہو گئی، اس کے باوجود بیل گاڑیاں قیدیوں کو لادے ان قتل گاہوں کی طرف مسلسل سفر کرتی نہیں۔ ایک ایسے منصوبے پر جو فوجی اعتبار سے چندہ بے سود تھا تب بھی کام نہیں رکا۔ متعدد وجوہات کی بنا پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہٹلر کی شہرت باقی رہے گی۔ ایک تو اس لیے کہ اسے تاریخ کے خبیث ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر نیرو اور کیلیگولا جیسے لوگ بربریت کے نشان کے طور پر 20 صدیوں کے بعد بھی تاریخ کے حافظے میں موجود ہیں، جن کی یہ حرکات ہٹلر کے مقابلے میں نہایت کم تر تھیں، تو اعتماد کے ساتھ یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ ہٹلر جیسا شخص جسے بلا مبالغہ تاریخ کا انتہائی شیطان صفت آدمی مانا گیا ہے، آئندہ متعدد صدیوں تک انسانی یادداشت سے محو نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ ہٹلر جنگ عظیم دوم کے اصل محرک کی حیثیت سے بھی زندہ رہے گا، جو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ مانی جاتی ہے۔ نیوکلیائی ہتھیاروں کی ایجاد سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مستقبل میں اس سے کہیں زیادہ ہولناک جنگیں لڑی جائیں گی۔ یا 3000 برس بعد بھی جنگ عظیم دوم کو تاریخ کے ایک اہم واقعے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ ہٹلر اپنی دلچسپ اور بے سروپا داستان حیات کے سبب بھی یاد رکھا جائے گا کہ ایک بدیسی کسی سیاسی تجربہ، دولت یا سیاسی روابط کے بغیر 14 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کے ایک بڑے طاقتور ملک کا سربراہ بن گیا۔ ایک خطیب کی حیثیت سے اس کی اہلیت غیر معمولی تھی، اس اعتبار سے کہ اس میں لوگوں کو اپنی منشا کے مطابق بدل دینے کی بے پناہ طاقت موجود تھی۔ یہ کہنا بجا ہے کہ ہٹلر تاریخ کا ایک مؤثر ترین خطیب تھا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیا جائے گا کہ کس طور اس نے بے پناہ طاقت حاصل کر کے اسے اپنے مذموم اور شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ غالباً یہ بات درست ہے کہ کسی دوسرے تاریخی شخصیت نے ایڈولف ہٹلر سے بڑھ کر اپنی نسل پر اس قدر گہرے اثرات ثبت نہیں کیے۔ ان لاکھوں افراد کے علاوہ جو جنگ میں کھیت رہے یا جنہیں نازیوں کی قتل گاہوں میں موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جو اس جنگ کو جدل کے باعث بے گھر ہوئے اور جن کی زندگیاں تباہ ہوئیں۔ ہٹلر کی اثر انگیزی کا تعین کرتے ہوئے 2 عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کی زیر قیادت جو واقعات رونما ہوئے، اس کے بغیر کم از کم حالات اس قدر سنگین اور ہولناک نہ ہوتے۔ یہ درست ہے کہ جرمنی اور یورپ میں موجود صورتحال نے ہٹلر کو کھل کھیلنے کا موقع دیا۔ اس کے سامی النسل اقوام کے خلاف رویے اور فوجی بیانات نے اپنے سامعین میں خاص طور پر ایک واضح رد عمل پیدا کیا۔ اس بات کے شواہد موجود نہیں ہیں کہ سن 1920 یا 1930 کی دہائیوں میں جرمنوں کی خواہش یہی رہی کہ ان کی حکومت ایسی شدید حکمت عملیاں اختیار کرے جیسے ہٹلر نے اپنائی۔ نہ ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے جرمن سربراہ بھی ایسی ہی سوچ کا مظاہرہ کرتے۔ نہ ہی یہ در حقیقت ہٹلر کے دور کے اصل واقعات سے متعلق کوئی بیرونی مبصر صحیح پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ دوئم، تمام نازی تحریک کی قیادت غیر معمولی حد تک ایک ہی قائد کے ہاتھوں میں تھی۔ مارکس، لینن، اسٹالن اور دیگر رہنماؤں نے اجتماعیت پسندی کے فروغ کے لیے بنیادی کردار ادا کیے، لیکن قومی اشتراکیت پسندی کو ہٹلر سے پہلے کوئی قابل ذکر رہنما میسر نہ آیا اور نہ ہی بعد میں ملا۔ اس نے نازیوں کو اقتدار دلایا
اور ان کے دور اقتدار میں مسلسل اپنی حاکمیت کو مستحکم رکھا۔ جب وہ مرا تو اس کی زیر قیادت موجود نازی جماعت اور حکومت بھی اس کے ساتھ فنا ہو گئی۔ ہٹلر کے اگرچہ اپنی نسل پر اثرات بہت گہرے ہیں، اس کے برعکس مستقبل کی نسلوں پر اس کے اثرات اسی نسبت سے کم معلوم ہوتے ہیں۔ ہٹلر اپنے مقاصد کے حصول میں یکسر ناکام رہا، جبکہ مستقبل کی نسلوں پر اس کے جو اثرات دکھائی دیتے ہیں وہ اس کے مقاصد اور منشا کے قطعی برعکس ہیں۔ مثال کے طور پر ہٹلر جرمنی کی طاقت اور سلطنت کو وسیع کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کی فتوحات باللحاظ حجم بڑی ہونے کے باوجود ناپائیدار تھیں۔ سو آج جرمن کے پاس اتنا علاقہ بھی باقی نہیں رہا جو ہٹلر سے پہلے اس کے تسلط میں تھا۔ یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کا ہٹلر کا جذبہ بے شک نہایت شدید تھا، لیکن اس کے قریب 15 برس بعد ہی یہودیوں نے ایک علیحدہ خود مختار ریاست حاصل کر لی، جیسا گزشتہ 2000 برسوں میں ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ ہٹلر کو اجتماعیت پسندی اور روس سے شدید نفرت تھی۔ اس کی موت کے وقت اور کسی حد تک اس کے جنگ کے نتیجے میں روسیوں کو مشرقی یورپ کے بیشتر علاقے میں اپنی حدود کو پھیلانے کا موقع ملا۔ تاہم دنیا میں تب اشتراکی اثرات بھی بڑھے۔ ہٹلر جمہوریت سے بھی متنفر تھا اور اس کی بہترین کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ صرف دوسری اقوام میں بلکہ خود جرمنی میں بھی اس نظام نے تقویت پائی۔ تاہم جرمنی میں ایک فعال جمہوری نظام قائم ہے۔ وہاں عوام ان نسلوں سے کہیں زیادہ جمہوری قوانین اور قائدین کا احترام کرتے ہیں جو ہٹلر سے پہلے موجود تھیں۔ اپنی نسل پر اس کے بے پایہ اور مستقبل کی نسلوں پر نسبتاً کم اثرات کے اس عجیب امتزاج سے آخر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اپنے دور پر ہٹلر کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ اس بنیاد پر اسے اس فہرست میں نمایاں ترین درجہ دینا بجا معلوم ہوتا ہے، لیکن اصولی طور پر اسے شی ہانگتی، اگسٹس سیزر اور چنگیز خان جیسی شخصیات کے بعد درجہ دیا جانا چاہیے، جن کے اثرات ان کی موت کے بعد صدیوں تک باقی رہے۔ ہاں، اس کا موازنہ نپولین اور سکندر اعظم سے کیا جا سکتا ہے۔ مختصر عرصے میں ہٹلر نے ان دونوں افراد کی نسبت دنیا کو کہیں زیادہ شدت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے ان سے قدرے نیچے درجہ دیا گیا ہے کیونکہ ان کے اثرات نسبتاً طویل المیعاد تھے۔ نمبر 40، افلاطون 347 سے 427 قبل مسیح۔ قدیم یونانی فلسفی افلاطون کی فکر مغربی سیاسی فلسفہ اور بہت حد تک اخلاقی اور مابعد طبیعیاتی فلسفہ کے نقطہ آغاز کو ظاہر کرتی ہے۔ ان موضوعات پر اس کے معروضات کو 2300 برسوں سے مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ افلاطون کا شمار مغربی فکر کے عظیم بانیوں میں ہوتا ہے۔ افلاطون ایتھنز کے ایک ممتاز گھرانے میں 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس کی ملاقات فلسفی سقراط سے ہوئی جو اس کا دوست اور رہنما بن گیا۔ 399 قبل مسیح میں 70 برس کی عمر میں سقراط پر بے دینی اور ایتھنز کے نوجوانوں کو ورغلانے کے مبہم الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو موت کی سزا دی گئی۔ افلاطون کے الفاظ میں سقراط دانا ترین، عادل ترین اور ان تمام لوگوں سے بہترین ہے جن سے آج تک مل پایا ہوں۔ سقراط کی موت نے افلاطون کے دل میں جمہوری حکومت کے لیے ایک مستقل نفرت بھر دی۔ سقراط کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ اگلے 10 یا 12 برس اس نے مسلسل سفر میں گزارے۔ 387 قبل مسیح کے قریب وہ ایتھنز واپس آیا اور ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جسے اکیڈمی کا نام دیا، جو 900 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ افلاطون نے زندگی کے بقیہ 40 برس ایتھنز میں گزارے۔ وہ فلسفہ کی تدریس کرتا اور لکھتا رہا۔ اس کا سب سے معروف شاگرد ارسطو تھا جو 17 برس کی عمر میں اکیڈمی میں داخل ہوا۔ تب افلاطون 60 برس کا تھا۔ افلاطون 80 برس کی عمر میں 347 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ افلاطون نے قریب 36 کتابیں تحریر کیں جن میں سے بیشتر سیاسی اور اخلاقی مسائل پر بحث کرتی ہیں۔ اس نے مابعد طبیعت اور الہیات پر بھی لکھا۔ اس کی تحریروں کو یہاں چند سطروں میں اجمالاً بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم اس احتمال کے باوجود کہ یوں اس کے افکار کی ایک بے جا سادہ توضیح بن جائے گی، میں افلاطون کی معروف کتاب جمہوریہ میں اس کے اہم سیاسی نظریات کو اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ افلاطون کے خیال میں بہترین حکومت اشرافیہ کی حکومت ہے۔ اس سے اس کی مراد کسی وراثتی اشرافیہ سے نہیں تھی، نہ ہی یہ بادشاہت کا احیاء ہے، بلکہ یہ ایک معتبر اشرافیہ ہے، یعنی یہ کہ بہترین اور دانا ترین افراد ریاست پر حکومت کریں گے۔ ان کا انتخاب شہریوں کی رائے دہندگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔
بلکہ باہمی معاونت کی بنیاد پر۔ جو لوگ پہلے سے سرپرست طبقہ کے رکن ہیں انہیں اضافی اراکین کا سخت معیارات پر انتخاب کرنا چاہیے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ سرپرست طبقہ کے لیے مرد اور عورت کے انتخاب میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ پہلا اہم فلسفی تھا اور آئندہ طویل عرصے تک کوئی دوسرا اس جیسا پیدا نہ ہوا جس نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی اور یہ کہا کہ دونوں کو ہر طرح کے مواقع سے مستفید ہونے کا برابر حق حاصل ہے۔ افلاطون نے ریاست کو بچوں کی نگہداشت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس نے شاعری، موسیقی وغیرہ کو ممنوع علوم قرار دیا۔ اس نے ایک مکمل تعلیمی نظام دیا کہ ریاضیات اور دیگر مدرساتی علوم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ متعدد مراحل پر شدید آزمائش کر لینی چاہیے۔ ایک کم کامیاب انسان میں معاشرے کی معاشی فعالیت کی برق کر لینی چاہیے، جبکہ زیادہ کامیاب لوگوں کو مسلسل مزید تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس اضافی تعلیم میں نہ صرف عمومی مدرساتی موضوعات شامل ہوں بلکہ یہ فلسفہ کی تربیت کا بھی احاطہ کرے، جس سے افلاطون کی مراد دراصل مثالی اشکال کے اپنے ما بعد الطبیعیات نظریہ کی تدریس تھی۔ 35 برس کی عمر میں جو لوگ نظریاتی ضوابط پر عبور حاصل کر لیں انہیں مزید 15 برس تربیت دی جائے گی جو عملی تجربہ پر مبنی ہوگی۔ صرف وہی افراد جو یہ ثابت کریں گے کہ وہ اپنی کتاب علم کو حقیقی دنیا پر عملاً منطبق کر سکتے ہیں سرپرست طبقے میں جگہ پا سکیں گے۔ مزید یہ کہ صرف وہی لوگ جو واضح طور پر یہ ظاہر کر دیں کہ وہ بنیادی طور پر عوامی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہیں خود سرپرست بن سکیں گے۔ تاہم ہر فرد سرپرست طبقہ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہوگا۔ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا۔ سرپرستوں کو صرف ایک معمولی حد تک ذاتی جائیداد پاس رکھنے کا اجازت ہوگی۔ ان کی نہ کوئی زمین ہوگی نہ ذاتی گھر۔ انہیں ایک مخصوص مشاہرہ ملے گا جو ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ انہیں سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنے کا حق نہ ہوگا۔ سرپرست طبقہ کے افراد کو علیحدہ خاندان بنانے کی بھی ممانعت ہوگی، تاہم وہ اکٹھے طعام کریں گے اور ان کی بیویاں بھی مشترک ہوں گی۔ ان فلسفی بادشاہوں کا اجر مادی دولت نہیں ہوگی بلکہ یہ اطمینان ہوگا کہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ افلاطون کے مثالی ریاست سے متعلق نقطہ نظر کا اجمالی بیان ہے۔ متعدد صدیوں تک جمہوریہ دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں بیان کیا گیا سیاسی نظام کسی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے بطور مثال استعمال نہ کیا گیا۔ افلاطون اور ہمارے مختلف زمانوں کے درمیانی وقفے میں بیشتر یورپی ریاستوں میں وراثتی شاہی نظام رائج رہا۔ حالیہ صدیوں میں متعدد ریاستوں نے حکومت کے جمہوری نظام کو اختیار کیا، جبکہ فوجی حکومت یا جابرانہ آمریت کی بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ہٹلر یا مسولینی کی حکومتیں۔ ان تمام نظام ہائے حکومت میں سے کوئی ایک بھی افلاطون کی مثالی جمہوریہ کے مماثل نہیں ہے۔ کسی سیاسی جماعت نے کبھی افلاطون کے سیاسی افکار کو اپنا رہنما بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس طور ان افکار کو اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد بنایا جس طرح مارکس کے خیالات کو اپنایا گیا۔ تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ افلاطون کی تحریریں اگرچہ وہ قابل احترام ہیں عملی طور پر قطعا نظر انداز کی گئیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اتنا ضرور سچ ہے کہ یورپ میں کسی دیوانی حکومت نے افلاطون کی مثالی ریاست سے براہ راست استفادہ نہیں کیا، لیکن ازمنہ وسطیٰ کی یورپ میں کیتھولک کلیسا اور افلاطون کے سرپرست طبقہ کے بیچ گہری مماثلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یہ کلیسا ایک خود بخود منتخب ہونے والے اشرافیہ پر مشتمل تھا، جس کے اراکین ایک سرکاری فلسفے کی تربیت حاصل کرتے۔ اصولی طور پر خاندانی پس منظر سے قطع نظر ہر مرد اس پایائی طبقہ میں داخل ہونے کا اہل تھا۔ اصولی طور پر اہل کلیسا خاندانی بندشوں سے آزاد ہوتے۔ ان سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ ذاتی ترقی کی خرچ کی بجائے اپنی طبقہ کی فلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ افلاطون کے افکار نے امریکی حکومت کے نظام کو بھی متاثر کیا۔ امریکی آئین ساز مجلس کے کئی اراکین افلاطون کے سیاسی افکار سے آگاہ تھے۔ یہ توقع کی جاتی تھی کہ امریکی آئین عوامی منشا کو دریافت اور اسے عملاً منطبق کرنے کی تدبیر کرے گا، لیکن یہ تقاضا بھی کیا گیا کہ یہ قوم پر حکمرانی کے لیے دانا ترین اور بہترین افراد کے انتخاب کا کوئی نظام وضع کرے گا۔ افلاطون کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہوئے دشواری یہ ہے کہ ان تمام ادوار میں افلاطون کے اثرات وسیع تر اور صلاحیت کن ہونے کے باوجود پیچیدہ اور بالواسطہ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے سیاسی نظریات کی نسبت اخلاقیات اور ما بعد طبیعت پر اس کے مباحث نے بعد کے فلاسفہ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ موجودہ فہرست میں افلاطون کو ارسطو کی نسبت کم درجہ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے
کہ ارسطو ایک اہم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ دوسری طرف افلاطون کو تھامس جیفرسن اور والٹیئر جیسے فلاسفہ سے زیادہ بلند درجہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ سیاسی تحریروں نے دنیا کو 2 یا 3 صدیوں کے لیے ہی متاثر کیا، جبکہ افلاطون کے اثرات 23 صدیوں تک قائم رہے۔